ایک ایسی قوم جس پر اللہ نے اپنی سخت سزا نازل کی اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ یہ قوم کس گناہ کی وجہ سے اللہ کی سخت سزا کا شکار ہوئی، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر سے ڈر رہے، اور ان کی موت کتنی دردناک تھی۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو اپنے رشتہ داروں سے کیا بولے، اور کیا آج جو بندر ملتے ہیں وہ اسی قوم سے ہیں؟ ان سب سوالوں کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ سب بتائیں گے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ انسانوں کے بندر بننے کا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا۔ اس واقعے کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے لوگ ایک گاؤں ایلم میں رہتے تھے جو سمندر کے کنارے تھا۔ ان کی آبادی تقریباً 70,000 تھی۔ یہ قوم بہت خوشحال تھی اور اللہ کی فرما بردار قوم تھی۔ اللہ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ ہر طرف سبز باغ اور ہریالی تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ حضرت داؤد کے لوگ سمندر کے کنارے رہتے تھے، اس لیے اللہ نے ان پر خاص فضل کیا تھا کہ سمندر کے کنارے بہت مچھلیاں ہوتی۔ یہ لوگ مچھلیوں کو کاروبار کرتے اور بہت خوشی سے زندگی گزار رہے تھے۔ جب یہ قوم اللہ کی نعمتوں سے خوش ہوئی تو یہ لوگ نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے اور ہر طرح کے گناہ میں گھس گئے۔ پھر ایک دن اللہ نے اس قوم کو آزمانا چاہا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنے لوگوں کو بتائیں کہ انہیں ہفتے کے ایک دن مچھلی شکار سے روکنا ہے۔ اس طرح اللہ نے حضرت داؤد کے لوگوں کو فضل دیا کہ ہفتے کے اس دن مچھلی شکار حرام ہے، اور اس دن سے اس قوم کا بربادی کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت داؤد نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے انہیں مچھلی کے شکار کو منع کیا ہے۔ یہ لوگ بہت پریشان ہو گئے اور پوری قوم نے بیٹھ کر سوچنا شروع کیا، کیونکہ اس دن مچھلیاں بہت آتی اور خود کنارے پر آتی۔ باقی دنوں میں مچھلیاں بہت کم ملتی اور کافی نہیں ہوتی۔ یہ قوم مچھلی شکار پر ہی مبنی تھی، اس لیے اللہ کا یہ حکم سن کر یہ لوگ پریشان ہو گئے اور نہیں سمجھ پائے کہ یہ اللہ کا امتحان ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے انہیں فساد کی صلاح دی کہ سمندر سے ندیوں کا راستہ نکال کر بڑے تالاب بنائیں۔ جب مچھلیاں شکار کے دن آئیں گی تو وہ ندیوں سے گزر کر تالاب میں آ جائیں گی، پھر ان تالاب کا راستہ بند کر دیا جائے اور اگلے دن یعنی ہفتے کے اس دن انہیں شکار کیا جائے۔ شیطان نے لوگوں کو فساد کے لیے بھڑکایا کہ اس طرح ہم مچھلی شکار سے بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی مل جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ چال پسند آئی اور انہوں نے اس پر عمل شروع کر دیا۔ انہوں نے سمندر سے چھوٹی ندیاں نکال کر بڑے تالاب بنا دیے جہاں سے مچھلیاں آتی، لیکن اس قوم نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں تالاب میں پھنس جائیں گی تو ان کا شکار بھی حرام دن پر ہو جائے گا۔ اس وقت 3 قسم کے لوگ تھے۔ کچھ لوگ تھے جو اس برے عمل کو روک رہے تھے اور دوسروں کو بھی منع کر رہے تھے۔ کچھ لوگ چپ تھے، جانتے تھے کہ یہ برا ہے لیکن شکار نہیں کیا اور نہ ہی دوسروں کو روکا۔ اور کچھ لوگ اس عمل میں پوری طرح سرپرست تھے اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شکار میں شامل ہو گئے۔ یہ لوگ اوپنلی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے اور ہفتے کے اس دن مچھلی شکار کرتے اور کھاتے اور بیچتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کی سزا سے ڈرایا، لیکن یہ لوگ نہیں رکے۔ اس لیے جن لوگوں کو یہ برا کام پتہ تھا انہوں نے ان نافرمان لوگوں سے دیوار بنا لی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بار بار ان لوگوں کو سمجھایا
لیکن یہ لوگ نہیں رکے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام غصے میں آئے اور شکار کرنے والوں کو لعنت بھیجی، اور ایسا یہ ہوا کہ ایک دن نہ تو کوئی گناہگار گھر سے باہر نکلا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو یہ سب بندر بن گئے تھے۔ اللہ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے سخت سزا دی اور انسانوں کو بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان کے گھروں میں گئے تو یہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے اور ان کے کپڑوں کو سونگھتے، لیکن بول نہیں سکتے تھے۔ ان لوگوں کی تعداد 12,000 تھی جو اللہ کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا۔ یہ لوگ 3 دن زندہ رہے۔ اس دوران نہ کھائے نہ پیے، اور تینوں دنوں میں سب مر گئے۔ اور جو لوگ ان نافرمان لوگوں کو روک رہے تھے یہ چپ تھے۔ اللہ نے انہیں اس سزا سے محفوظ رکھا۔ آج کے بندر کیا انہی لوگوں کی نسل سے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس قوم پر اللہ کی سزا نازل ہوتی ہے وہ سزا صرف انہی لوگوں پر ہوتی ہے اور ان کی نسلیں آگے نہیں بڑھتی۔ اس لیے آج کے بندر انہی لوگوں کی نسل سے نہیں ہیں۔ یہ لوگ صرف 3 دن زندہ رہے اور پھر سب کا نشت ہو گیا۔ اللہ نے اس قوم کی نافرمانی کو دنیا سے مٹا دیا۔